رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس قوم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو زندگی گزارنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک نمونہ بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے گا. ہر شعبے کے ساتھ اگر ایک آدمی باپ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ایز اے باپ میں نے اولاد پر کتنی شفقت رکھنی ہے، اولاد کے ساتھ کیا معاملات رکھنے ہیں. اگر شوہر ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، ایز اے حکمران ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. محفل میں، گھر میں، کاروباری معاملات میں ہمیں گفتگو کیسی استعمال کرنی چاہیے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں بولنا کیسے چاہیے، ہمیں گفتگو کیسی کرنی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال کی سیرت ہے. ایک آدمی کسی گاؤں سے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اب اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتا، قرآن کے آداب کا نہیں پتا، کیونکہ آج ہی اس نے کلمہ پڑھا، ابھی اس نے دین کے معاملات کو سیکھنا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ اسے حاجت ہوئی اور مسجد کی جگہ پر رفع حاجت کے لیے وہ بیٹھ گیا. اب صحابہ کرام کا دل کر رہا تھا کہ اسے ڈانٹے، منع کریں کہ تجھے مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ جگہ ہے، عظیم جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. صحابہ کرام نے جب ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسے جو کام کرنا ہے کرنے دو. اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ اس جگہ کو پاک کر دو، اور اس بدو کو نئے مسلمان کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی شان کو بیان فرمایا، کیونکہ اس کی علم میں نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مساجد کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے.
جب وہ واپس جانے لگا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے پاس سواری ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری تو نہیں ہے، میں تو دور گاؤں سے آیا ہوں، پیدل ہی آیا ہوں، کسی کے ساتھ آیا ہوں، اب واپس بھی جانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ دیکھیں، سیرت دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے اس غلام کی سواری دو۔ جب سواری دی گئی وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تو گاؤں میں جاتے ہی جس طرح گاؤں کے لوگ اونچی اونچی بولتے ہیں شور مچا دیا، اس نے سب کو بلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا لوگوں سنو، اگر عظیم کوئی ہستی دیکھنی ہے تو کائنات میں ایک ہی ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا، آؤ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کی سیرت بتائی، آپ کی صورت بتائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 300 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بندہ لے کے آیا اور 300 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ سیرت ہے۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے اگر پیار دو گے آگے سے محبت ملے گی، الفت ملے گی، اگر پیار دو گے تو مقام ملے گا، آپ کو عروج ملے گا، اگر آپ سختی کرو گے تو سختی کے اندر نہ بندے کی عزت رہتی ہے، نہ مقام رہتا ہے، نہ شعور رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اعلیٰ سیرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شادی تک نہیں کی کہ شادی ہوگی بچے ہو جائیں گے، کام کے لیے جانا پڑے گا، بس ابو ہریرہ کا تو دل کرتا ہے صبح ہو شام ہو اور میری آنکھوں کے سامنے وہ دعا کا چہرہ ہو، میں تو سرکار کو دیکھتا رہوں۔ شادی تک نہیں کی۔ روایات حدیث مبارکہ کی بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ میرا گھر بھی نہیں تھا، زر بھی نہیں تھا، رشتہ دار بھی نہیں تھے، تو مجھے کھانے کے لیے کبھی ابو بکر پاک لے جاتے، کبھی عمر پاک لے جاتے، کبھی حضرت عثمان غنی لے جاتے، کبھی اور کوئی صحابی حضور کا مجھے اپنے گھر لے جاتا، مجھے کھانا کھلا دیتا۔ ایک دن کئی دن گزر گیا، مجھے کسی نے دعوت نہ کی، بھوکا تھا۔ اب خیال آیا کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں نا میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، جب لوگ گزریں گے سلام دیں گے، میری طبیعت کو دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے آپ ہریرہ تجھے کھانا کھلائے۔ فرماتے عجیب قصہ ہے کہ جو بھی جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے چلا جاتا، مجھے کسی نے بلایا نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد کے اندر جاتا ہوں، حضرت ابو بکر آئیں گے، عمر آئیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو کھانا بھی دینا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی اے میرے پیارے صحابہ سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ تو یہ بھی تھا کہ میں نے سوال بھی نہیں کرنا کہ مجھے بھوک لگی کہ کھانا دو، لیکن کھانا بھی کھانا ہے، اب میں اٹھ بھی نہیں سکتا، کمزور ہو چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر آیا تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے۔ میں نے ایک آیات کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ آیات کریمہ کا نزول کیا ہے، اور دل میں ارادہ تھا کہ جب وہ میری طرف دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے اور مجھے کہیں گے چل میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا تو حضرت عمر فاروق نے مجھے جواب دیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق آئے، میں نے کوئی مسئلہ پوچھا، نیت یہی تھی آپ مجھے کہیں گے آؤ تجھے کھانا کھلاؤں، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ اب کیا بنے گا، جسم میں جان بھی نہیں رہی، کھانا بھی کھانا ہے۔ کہتے بس ایک گھڑی گزری اور نورانی چہرے والا تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے تجھے کھانا کھلا دو، پہلے تجھے کچھ کھلاؤں بعد میں مسئلے کی بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ ایک نا دودھ کا گلاس لے آؤ. دودھ کا پیالہ آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اصحاب صفا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس سرکار گئے، فرمایا سب کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک پیالہ تھا، جب میں پلا رہا ہوں اور دودھ کو دیکھ بھی رہا ہوں، سب کو پلایا. 70 کے 70 نے ایک پیالہ جب پی لیا، پھر میری سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ آپ عرض کرتے آقا آپ رہ گئے یا میں رہ گیا ہوں؟ اب سیرت دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ چلو ابو ہریرہ کو بعد میں دوں گا، میں پہلے پی لوں. پہلے 70 کو پلایا، پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پی لے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کیا آقا پہلے آپ پیئے، آپ آقا ہیں، ہمارے نبی ہے. فرمایا نہیں پہلے آپ نے پینا ہے. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے پیا، اور جب میں نے پیالہ دیکھا تو یوں لگتا تھا ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہوا. 71 لوگوں نے دودھ پی لیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت بتاتی ہے، چاہے نوکر ہو، غلام ہو، کاریگر ہو، کام کرنے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شفقت دو، پیار دو، محبت دو، اخلاص دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مقام عطا فرمائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ ہم سب کی بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب تیرا خلق عظیم تو بڑا اعلیٰ ہے، تیرے خلق عظیم جیسا کسی کا خلق ہے ہی نہیں. جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، آپ کے خلق کو پڑھتا ہے، تو پھر زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، گھریلو معاملات میں پریشانی ہو، کاروباری معاملات میں پریشانی ہو، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، سرکار کی سیرت پر ایک کتاب گھر میں رکھ لے، اس کا مطالعہ شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہر مسئلے کا حل نبی کی سیرت میں آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.